میں ہوں ڈاکٹر امجد ایوب مرزا اور آپ سن رہے ہیں میرا پوڈ کاسٹ مائی پرسپیکٹو، یعنی میرا زاویہ۔ پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر اور مقبوضہ گلگت بلتستان کے دانشوروں کا آج سب سے اہم فریضہ اپنی گمراہ کی گئی قوم کی جنگجوانہ بنیادوں پر تعمیری ذہن سازی ہے۔ تعمیری ذہن سازی ایک ہی صورت میں ممکن ہے کہ ہمارا لکھاری، شاعر، مقرر، سیاسی تقاریر کرنے والے کارکنان و نوجوانان، مرد اور عورتیں سب پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر اور مقبوضہ گلگت بلتستان کی تاریخ کے حقیقی بیانیہ کے خنجر سے ہم پر مسلط کیے گئے پاکستان کے جھوٹے بیانیے کا سینہ چیر کر اس کے سے پس پردہ اصل حقائق کی روشنی میں ایک آزادی کا نیا بیانیہ رقم کریں۔ مذہب کے نام پر جو جعلی آسمان ہماری فکر پر مسلط کیا گیا ہے، دنیا کے اس گمراہ کن اور خیالی تصور کو انسانی سماج کے ارتقاء کے اصولوں کے اوزاروں سے چھنی کر دیے۔ ایک ایسی قوم جو غلام بھی ہو اور جس کا شعور، فہم اور ادراک حاکم قوم کے ثقافتی غلبے تلے دبا ہو، وہ غلام قوم کبھی بھی اپنی آزادی کے لیے بغاوت پر آمادہ نہیں ہو سکتی جب تک کہ حاکم قوم کے ثقافتی غلبے کو توڑا نہیں جاتا اور غلام قوم کے شعور، فہم اور ادراک کو بحال نہیں کیا جاتا۔ ایسے میں پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر اور مقبوضہ گلگت بلتستان پر پاکستانی حاکم ملک کے دو بیانیوں نے ہماری عوام کے ذہن کو قید کر رکھا ہے۔ پہلا ہے کلمے کا رشتہ اور دوسرا ہے محمد علی جناح کا فرقہ وارانہ زہر میں ڈوبا ہوا دو قومی نظریہ۔ اگر کلمے کے رشتے مضبوط ہوتے تو بنگلہ دیش نہ بنتا، کلمے کے رشتے مضبوط ہوتے تو ایران عراق جنگ نہ ہوتی، کلمے کے رشتے مضبوط ہوتے تو سعودی عرب یمن پر حملہ نہ کرتا، جہاں لاکھوں معصوم بچے دوائی نہ ہونے کی وجہ سے اور خوراک نہ ہونے کی وجہ سے مارے گئے۔ پاکستانی حکمرانوں اور پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان کے غلام عوام کے احساسات بھی ایک جیسے نہیں ہیں، ہو بھی نہیں سکتے۔ ایک کا مقصد ہمیں غلام رکھنا ہے جس سے تکبر، فاتح، حاکم جیسے احساسات جنم لیتے ہیں، جبکہ ہمارے احساسات محرومی، شکست خوردگی، غلامی اور بیچارگی سے عبارت ہیں۔ اس فکری جمود کو توڑنے کے لیے جو بہرحال حاکم قوم کے احساسات کے دباؤ سے جنم لیتا ہے، ہمیں ہر اس باغیانہ فکر اور پاکستان کے خلاف بغاوت کی ہر کوشش کو اپنی وسیع جدوجہد کا حصہ تصور کرنا چاہیے، چاہے وہ بغاوت خون میں ہی کیوں نہ ڈبو دی گئی ہو۔ ہم پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر اور گلگت بلتستان پر بھارتی ترنگا لہرانے کی بات کرتے ہیں۔ یہ بات اس لیے کرتے ہیں کہ بھارتی پرچم ایک ریاستی وحدت میں شامل مختلف قوموں کے حق خودارادیت کی پاسداری کی علامت ہے۔ یہ وہ ترنگا ہے جس سے انگریزوں کا بستر بوریا گول کرنے کی تحریک آزادی کا آغاز کیا گیا تھا۔ دوسری جانب پاکستانی جھنڈا حاکمیت، آمریت اور مذہبی جبر کی علامت ہے۔ حاکم قوم کا حکمران طبقہ ہماری آزادی اور خود مختاری کے جذبے کو معاشی مطالبات تک محدود کرنے میں کلیدی یعنی بنیادی فنڈامنٹل کردار ادا کرتا ہے۔ لہذا پاکستان کو یہ تو قبول ہے کہ ٹرانسپورٹر سڑکوں کی مرمت کے لیے پہیہ جام ہڑتال کی کال دے دیں، ڈاکٹروں کو اجازت ہے کہ وہ اپنے الاؤنسز میں اضافے کے لیے احتجاج کریں،
لیڈی ہیلتھ وزٹرز اور پیرامیڈکس کو اجازت ہے کہ وہ اپنے اپائنٹمنٹ لیٹر جاری کرنے کا مطالبہ لے کر سڑکوں پر نکلیں. اسٹوڈنٹس کو بھی اجازت ہے کہ وہ ایک سال سے فرسٹ ایئر کا سلیبس جاری نہ ہونے کے خلاف کلاسوں کا بے شک بائیکاٹ کریں. لیکن مذکورہ بالا لوگوں کو یہ اجازت نہیں کہ وہ پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر اور گلگت بلتستان سے پاکستانی قابض فوجوں کے انخلاء کا مطالبہ لے کر سیاسی جلسے جلوس کریں. یہ اجازت ہرگز نہیں دی جا سکتی. یعنی ہماری قومی آزادی کی لڑائی کو معاشی مطالبات کے معیار سے آگے بڑھنے کی اجازت نہیں، اور کچھ مطالبات تسلیم کر کے حاکم قوم ہماری قومی آزادی کی جدوجہد کی حقیقی شروعات میں تاخیر پیدا کرنے کی کوشش کرتی ہے. جوں محکوم قوم کے شعور میں اضافہ ہوتا ہے، ویسے ویسے حاکم قوم اپنی پولیس، سیکیورٹی فورسز، CCTV کیمراز اور دہشت کی فضا میں اضافہ کرتا ہے. آج ہمیں اپنی موجودہ ثقافت کو غلامی، تابعداری، جی حضوری کے گھٹیا معیار سے اٹھا کر مزاحمت اور بغاوت کی ثقافت میں تبدیل کرنا ہے، جو آہستہ آہستہ نمودار ہو رہی ہے. حاکم طبقہ کے ثقافتی غلبہ کے خلاف مزاحمت اور بغاوت سے ایک نئی ثقافت جنم لے رہی ہے، برابری، احترام اور خود شناسی کی ثقافت. اور اس نئی ثقافت کے پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر اور مقبوضہ گلگت بلتستان میں عالمگیر سطح پر پھیلاؤ کے بغیر حاکم پاکستان کے نو آبادیاتی جبر سے آزادی ممکن نہیں ہے. لہذا پھیل جاؤ، شہروں میں، دیہاتوں میں، صنعتوں میں، کھیلانوں میں، دریاؤں کی وسعتوں میں، میدانوں کے پھیلاؤ میں اور پہاڑوں کی چٹانوں میں، اور جڑ جاؤ اس بغاوت کے علم برداروں کے ساتھ جن کو کل تک دیوانے کہا جاتا تھا اور سماج ان پر ہنستا تھا. آج وہی دیوانے گھر پھونک کے نکلے ہیں دیس بچانے.